تھینک یو طیبہ، ویری ویل سیڈ۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویژن دن بدن، وہ وزڈم جو ہے ہماری اکیڈمی نے دیا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ بچے اقبال کے نام سے بالکل نہیں جانتے تھے، اور پھر ایسے پروگرام ہوئے، پھر ایسی ایفرٹس ہوئیں کہ ہم نے منتھلی جو ہے میٹنگس رکھی، اور ان میں ایک ٹاپک دیتے تھے، اور اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بڑی ان ڈیپتھ کرٹک جو ہے اس پہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں باشی قریشی بھی موجود ہے، وہ خود بھی آتے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح موٹیویشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور آج یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، بک سے، اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے، اور پریکٹیکلی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی۔ ہمارے اپنے گھر کی مثال ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آلموسٹ ہر کوئی بچہ جو ہے کسی نہ کسی ٹاپک پہ پروگراموں میں بول چکا ہے۔ یہ میں رضا علی عابدی صاحب کی جسٹ انفارمیشنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ امبیسڈر صاحب آئے ہیں یہاں، تو انہوں نے بھی ریگولر شمولیت کی ہے ہمارے پروگراموں میں۔ اور اس طرح ایک جو مین چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایفیلیشن ہے ہماری علامہ اقبال اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، بلکہ اس وقت ہماری ایفرٹ سے امریکہ، قطر، ہانگ کانگ، سنگاپور اور سڈنی میں بھی جو ہے وہ اکیڈمیز کی برانچز کہہ لیں یا انڈیپینڈنٹ جو لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اس کی ہے۔ اور بہت سے ایسے رائٹر یا ایسے ادیب جو ہیں وہ ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو اپنی جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور وہ ان کو دی جاتی ہے۔ میں نے کچھ ہی دیر پہلے جناب صدف مرزا صاحبہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، تو آج پہلے انہوں نے ایک ٹاپک تھا ان کا اقبال اینڈ گوئٹے پہ، مگر انہوں نے اس کو چینج کیا اور کہا اقبال کا تصور ابلیس۔ ویسے جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے کہ کہیں یہی تو نہیں ہے ابلیس، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج وہ جو ہے تفصیل سے ہمیں اس موضوع پر جو ہے گفتگو کریں گی، اور اقبال کا یہ جو تصور ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گی۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ ہم سننا چاہتے ہیں ان سب کو، اور آج ہمیں مزہ آئے گا کیونکہ جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں وہ واقعی انجوائے کریں گے ہم انہیں۔ تھینک یو ویری مچ صدف، پلیز کم آن۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اکیڈمی کی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا نمائندہ سمجھا۔ پچھلے 10-15 سال سے جب سے میں نے شعر و ادب کی دنیا میں باقاعدہ طور پر قدم رکھا، میرے ہمراہ رہیں ہمیشہ ابا جان غلام صابر صاحب کی دعائیں، ان کی محبتیں۔ اور ہائیڈلبرگ میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں ہر سال یورپ لٹریری والے، وہاں پہ باقاعدہ ان کے لیے دعوت نامہ آتا ہے، اور وہ ہمیشہ گوشہ نشینی کو، ذوف العمری کو اور عمر کے پچھلے پہر کو بہانہ بنا لیتے ہیں اور نہیں جا پاتے۔ لیکن اس سال خاص ان کے لیے بلکہ اکیڈمی کے لیے میں ایک پیغام لے کر آئی ہوں کہ ہم لوگ جمعے کو میں یہاں سے جاؤں گی، اور وہاں پہ ہائیڈلبرگ جہاں علامہ اقبال بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جاوید نامہ کا آغاز جہاں سے ہوا، وہاں پہ ہر سال ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں یورپ بھر سے لوگ آتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ مجھے ہر سال وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ ابھی جو اقبال اور گوئٹے کی غلط فہمی ہوئی وہ یہی تھی کہ میرا ہائیڈلبرگ میں جو پیپر ہے وہ اقبال اور گوئٹے پر ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو ریپیٹ کروں، یہاں پہ اس کی تکرار ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے آخری وقتوں پہ ان سے درخواست کی کہ میں اقبال کا جو تصور ابلیس ہے اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بھی میرا ٹاپک رہا۔ تو یہ تو تھی مختصر بات اس کی، اور جناب رضا علی عابدی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے گزشتہ کئی برسوں میں عابدی صاحب نے اور میں نے کئی کانفرنسوں میں اکٹھے ہم نے شرکت کی، اقبال کے حوالے سے اور اردو زبان کے حوالے سے۔ اور یہ جو اختصار گوئی ہے یا جو اختصار سے بات کرنے کا فن ہے، یہ میرے استاد محترم جناب رضا علی عابدی کی دین ہے۔
اور جناب امبیسیڈر صاحب جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں دلی طور پہ ممنون ہوں ان کی کہ ڈنمارک کی دنیا میں جو شعر و ادب میں ایک نئی روح پھونکنے والی ذات تھی وہ سفارت خانے کی تھی، اور یہ ہر سفارت خانہ جو ہے اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج میں اپنا جو اہم ترین کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، اور جو ڈنمارک میں کئی برس سے نہیں ہوا وہ ان کی موجودگی سے ممکن ہوا، تو ممنون ہیں ہم آپ کے بھی۔ اب میں واپس آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اقبال کے ہی ایک شعر سے آغاز کرتی ہوں کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو ہمارے ہاں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، میرے اپنے بچے بھی جو گھر میں جس چیز سے بھاگتے ہیں اردو زبان سے یا اقبالیات سے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو شروع کرواتے ہیں وہی مکڑی اور ایک مکھی اور ایک مکڑا اور اس طرح کی کہانیوں سے، پہاڑ اور گلہری۔ ہم لوگ بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے قاصر ہو جاتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف قرآن کی وضاحت نہیں کرتے، علامہ اقبال کو یورپین شعر و ادب پر، یورپین فلسفے پر پورا عبور حاصل تھا، اور علامہ اقبال نے جو جرمنی میں اپنا وقت گزارا، آج بھی جرمنی میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی وہاں ایک بڑا پروگرام ہے، اسے اقبال اوفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ جرمن حکومت نے ان کے نام سے سڑک بنائی۔ اوفر جو ہے وہ جرمنی میں سڑک کو کہا جاتا ہے، اور جہاں جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چہل قدمی کیا کرتے تھے اور جاوید نامہ لکھتے تھے، جاوید نامہ ان کی ایک شہرہ آفاق تصنیف ہے، فارسی میں ہے۔ اقبال کا جو زیادہ کلام ہے، جس میں زیادہ ان کی فلسفیکل آئیڈیاز ملتے ہیں، ہز فلسفیکل اپروچ از ان پرشین، تو اس وجہ سے اقبالیات جاننے والوں کے لیے پرشین جاننا بہت اہم ہے۔ یہاں پہ جناب عباس رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی اپنے استادوں میں گنتی ہوں کہ ہمارے ہر پروگراموں میں وہ شامل ہوتے ہیں اور مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اقبال کے جو مختلف تصورات ہیں۔ اقبال گوئٹے سے بھی بہت اہم متاثر تھے، جو یہاں پہ اقبال کے خوشہ چینی کرتے ہیں کشتہ اقبال کی، انہیں پتہ ہے کہ اقبال نے دلی میں جو شعر کہا تھا کہ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، کہ ویمر میں گوئٹے جو ہے وہ تدفین ہے اس کی، تو باقاعدہ اس کو شعر میں یاد کیا۔ اب جو میرا ٹاپک تھا ابلیس کا، اس کی طرف سے یہ ہے کہ ابلیس کو ہر دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کی ہر زبان میں ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا جاتا ہے، کہ ابلیس جو ہے اس نے خدا تعالیٰ سے کے حکم کو ماننے سے انکار کہا، ابا واستکبارا، قرآن کے الفاظ ہیں، ابا تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبارا اور اس نے استکبار کیا۔ انکار اور استکبار، حسد اور نافرمانی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس نے جنت سے خروج انسان جو ہے وہ کروایا۔ تو ہمیشہ جہاں کہیں پہ بھی ابلیس کا ذکر آتا رہا، ابلیس کا ذکر ہمیشہ انکار کا استعارہ بن گیا، ابلیس کا ذکر ہمیشہ بدی کا استعارہ بن گیا۔ آپ یونانی ادب سے شروع کیجئے، آگے چلتے ہیں، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ لیتے ہیں، ڈیوائن کامیڈی لیتے ہیں دانتے کی، تو اس میں ہر جگہ پہ شیطان جو ہے ایک نفرت انگیز کردار ہے۔ لیکن اب واپس آئیے اقبال کی طرف، تو جو ان کا فارسی کلام ہے میں اس کا ذکر نہیں کرتی، مجھے اپنے اختصار کا بھی خیال رکھنا ہے، میرے بعد ماشاءاللہ بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، تو میں چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے مکالمہ جبریل اور ابلیس، اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر پوری روح اقبال نے سمو کر رکھ دی، اور وہ ایسا ہے کہ بتاتے ہیں، ایک نیا اینگل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا؟ کیونکہ ہم لوگ جوانی کو، نوجوان لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں کہ وہ انگریزی میں پڑھیں۔ ویب سائٹ جو ہیں اس کے اوپر علامہ اقبال کی انگریزی میں کتب جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ یورپ کی جو پوری تنظیم ہے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو اس طرف لانے کے لیے ہم نے انگریزی میں پروگرام شروع کیے ہیں۔ تو واپس چلیے اگر ہم اقبال کی اس نظم کی طرف کہ مکالمہ جبریل اور ابلیس، تو اس میں جبریل دو شعر کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامہ ہو رفو، ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل گئے، تم نے اتنا انکار کیا کہ حق چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، کہ ہماری تو اللہ کی نظر میں کوئی آبرو نہیں، تو نے کیا کیا؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیے، آگے سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تو آپ اسے ایک ڈائلاگ ہے کہ دو لوگ مل کے کریں، ایک ڈینش شاعر ہو اور ایک اردو شاعر ہو، تو پھر اس کا ڈینش میں ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے، جاوید نامہ کا اور اقبال کے تصور ابلیس کا۔ یہ میری ایک تجویز تھی کہ نئے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر جب ہم واپس چلتے ہیں ابلیس کی طرف، تو ابلیس اس نظم میں مسلسل چیلنج کر رہا ہے، کائنات کو چیلنج کر رہا ہے، میں نہ ہوتا
تو اس کائنات کے اندر رزم خیر و شر نہ ہوتی. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر. ابلیس جبریل سے کہہ رہا ہے لیکن پیغام ہمارے لیے ہے. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر. کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ اور پھر خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. تو کلام اقبال کے اندر اس کی اگر ہم روح کو سمجھیں تو وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ علامہ اقبال کو یہ چھوٹی چھوٹی چھتریوں کے نیچے بٹھا دینا اور اوپر اس کے پاس کہہ دینا کہ علامہ اقبال صرف ایک مذہبی شاعر تھے تو مجھے جرأت انکار کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح جیسے ابلیس نے جرأت انکار کیا، لیکن دلائل کے ساتھ کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو علامہ اقبال کے جو فلسفیکل پہلو دکھانے ہیں وہ ہمارا کام ہے، وہ جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام ہے، لیکن اقبال کے پیام کو آگے لے کے جانا وہ آپ لوگوں کا کام ہے، جو نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہے، یعنی ہماری اگلی نسل. ہمارے بچے، میرے بچے جوان ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ ہماری اگلی نسل ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اقبال کا ہی شعر آ جاتا ہے دوبارہ کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر، آپ کی محبتوں کے بغیر، آپ کے اس مان کے بغیر جو آپ لوگ مجھے ہمیشہ دیتے ہیں جب ہمارے مہمان آتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اکیلی صدف مرزا کبھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ صرف موج ہے بیرون دریا اور کچھ نہیں. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ڈاکٹر کرسٹینا اوسٹرہیلڈ ہیں، وہ اردو میں پی ایچ ڈی ہیں، وہاں پہ اردو پڑھاتی ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر ویسلر آئے ہوئے تھے تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمونے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتی ہیں. جلد ان کو ڈنمارک میں بلائیں گے اقبالیات کے حوالے سے. اور آخری بات کہ اس محفل کا، اس بزم کا سب سے چھوٹا ممبر یہاں پہ 6-7 ماہ کا بچہ پھر رہا ہے اور وہ ہماری سب سے چھوٹی ممبر ہیں لیکن سب سے بڑی امید کے کرن ہیں. جیسا کہ فرمایا انہوں نے عابد علی عابد صاحب نے کہ خواتین کو اگر آپ ڈبے میں الگ کر کے بٹھا دیں گے تو آپ کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. تو یہ جو بچی یہاں پہ موجود ہے یہ مستقبل کی بہت بڑی کرن ہے. اقبال کے شعر کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آداب. خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت پیرائے میں صدف مرزا صاحب اپنی بات چیت کر رہی تھیں اور جس ڈائریکشن میں انہوں نے اینڈ میں جو ڈائریکشن ہمیں دکھائی، یہ بچے اور بڑی نمی، تو یقیناً یہاں بارش کافی ہوتی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور بچے ہمارے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی جو ہے تبدیلی کروں گا کیونکہ ہمارے ایمبیسیڈر صاحب یہاں سے ڈنمارک سے 27 کو جو ہے میرے علم کے مطابق جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی مصروفیات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے وہ پروگرام کے آخر تک نہ بیٹھ سکے کیونکہ 2:15 بجے تک کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور اگر چند منٹ اور بھی بیٹھ گئے تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنا تفصیلی جو بیان ہے، اپنے دل کی جو باتیں ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہوئے جائیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. جناب مسعود جنیجو صاحب تشریف لاتے ہیں. ویلکم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عابد علی صاحب. اور میں اقبال اکیڈمی کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے ممنون ہوں کہ آج آپ نے پھر مجھے یاد کیا. اور مجھے یہاں پہ تقریباً 3.5 سال اب ہونے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً آج میرے ہوتے ہوئے چوتھی تقریب اقبال اکیڈمی نے آج منعقد کی ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان 4 تقریبات میں میں نے شرکت کی ہے، اور یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر مجھے ایک موقع مل گیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں اور اپنے خیالات سے میں خیالات شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ. اقبال کے حوالے سے تو بہت آج میرا یہی تھا کہ میں بولوں گا نہیں، کیونکہ آج میں یہ سوچ کے بھی آیا تھا کہ آج مجھے سننا ہے، اور جب عابدی صاحب جیسی شخصیت یہاں پہ ہو تو پھر
شاید آپ کے پاس الفاظ بہت کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں. اور آج یقیناً مجھے ایک شوق بھی تھا آنے کا ایک لحاظ سے، کیونکہ رضا علی عابدی صاحب کی آواز جو میرے ہم اثر ہیں یا میرے دوست ہیں ان کے لیے ایک نئی آواز نہیں ہے. ہم نے بہت، میرا جو تعلق ہے وہ سندھ کے ایک چھوٹے سے ضلع دادو سے ہے، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں جب میں چھوٹا تھا اور شام کو جب میرے والد صاحب اپنے وکیل تھے، جب کام ختم کرتے تھے اور گھر میں جب آتے تھے ہم بیٹھ کے بڑے شوق سے اس وقت بھی BBC سنتے تھے، اور جب ان کی آواز آتی تھی اور یا سیرمین کے حوالے سے یا کسی اور میں، تو سچ پوچھیں کہ ایک پورے دن کی ہماری تھکان جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. اور مجھے صرف افسوس اس بات کا بھی تھا کہ مجھے ان کی آواز سن کا جو جادو ایک ہے، اور ان سے اس کی ایک ڈفرینٹ، میرے خیال میں میرے پاس لفظ صحیح طریقے سے نہیں ملتے کہ میں ادا کر سکوں. شوق مجھے بہت تھا ملنے کا، حالانکہ میں نے UK میں بھی کافی وقت گزارا ہے، ایک ایمبیسی میں بھی، پھر مانچسٹر میں بھی ایز اے کونسل جنرل. بٹ آج مجھے وہ دن نصیب ہو رہا ہے جب میں ان سے روبرو مل رہا ہوں، اور میں یقیناً چاہوں گا کہ ان سے ان کے خیالات اقبال کے متعلق سنیں اور ان سے مستفیض ہونے کی ہم سب لوگ کوشش کریں. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ میرا یہاں پہ جو وقت ہے آپ لوگوں کے خلوص کی وجہ سے بہت اچھا گزرا ہے، اور آپ لوگوں نے جتنا پیار اور جس طریقے سے مجھے اپنا پیار بانٹا ہے میرے ساتھ، تو میرے پاس سچ پوچھیں کہ وہ بھی پراپر الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. اور اب جب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک لحاظ سے فریڈم بھی مجھے مل جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد، کہ میں اپنی بات کھلے دل سے کہہ بھی سکوں. کبھی کبھی سفارتکار ہونے کے ناطے سے کبھی کبھی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں، آپ کے زبان پہ بھی کبھی کبھی تالا لگا ہوتا ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہوتی ہے آپ کی. بٹ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہ کچھ مجھے ایسے مواقع ضرور ملیں گے کہ جو میں نے زندگی میں مطلب اونچائیاں نیچائیاں اور جو کچھ سیکھا ہے کم از کم ان کو میں ریکارڈ کر سکوں، اور جو میرے خیالات ہیں ان کا بھی میں اظہار کر سکوں. اور ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں خصوصاً میرے خیال میں ناانصافی ہوگی کہ صابر صاحب کو اب میں مینشن نہ کروں. یہ واقعی ایک لاجواب شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے. اور جس طریقے سے اقبال کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخص ہے. ان کی تقلید کرنا میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے ایک اچھا ہوگا کہ ہم تقلید کریں ان کی، اور ان کو جس طریقے سے. مگر مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ہم نے ایمبیسی میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی کی، اور جہاں پہ ہم نے صابر صاحب کو جو ایوارڈ ملا تھا کم از کم وہ اس کے حوالے سے صابر صاحب کو مدعو کیا تھا کہ وہ آئیں ہماری ایمبیسی میں اور ہمیں اس کی مطلب ایک موقع دیں کہ ہم ان کو وہ ایوارڈ پیش کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بعد میں ملاقات ہوتی رہے گی. مگر میرے خیال میں آج میرا یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے پرہیپس شاید ہو سکتا ہے کہ آج آخری میرا ایونٹ ہو یا کیا ہو. اور thank you very much once again. It has been wonderful, being here in Denmark. اور آپ لوگوں کے سامنے بہت بہت شکریہ. Thank you very much. Thank you.